یہ دولت بھی لے لو یہ شہرت بھی لے لو مگر مجھ کو لوٹا دو بچپن کا ساون۔ ذرا سوچیں اگر آپ کی زندگی میں بے تحاشا دولت ہو لیکن آپ کو محنت نہ کرنی پڑے تو کیا آپ واقعی خوش رہیں گے؟ کیا کامیابی صرف وراثت سے ملتی ہے یا اس کے پیچھے کوئی راز چھپا ہے؟ یہ کہانی ایک ایسے نوجوان کی ہے جس نے سب کچھ بغیر محنت کے پایا، مگر جب زندگی نے اس کا امتحان لیا تو کیا وہ کامیاب ہو سکا؟ کیا ایک عیش و عشرت میں ہی پلا لڑکا ایک محنتی سوداگر بن سکتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں سوداگر کے بیٹے کمال کی حیران کن کہانی جس میں زندگی کے اصل سبق چھپا ہوا ہے۔ بہت پہلے کی بات ہے، ایک بڑے شہر میں ایک نامور سوداگر رہا کرتا تھا۔ وہ نہایت ہی ایماندار، محنتی اور سمجھدار آدمی تھا۔ اس کی تجارت ملکوں میں پھیلی ہوئی تھی۔ قیمتی ریشم، خوشبوئیں، جواہرات اور مسالے بیچ کر اس نے بے حد دولت کمائی تھی۔ شہر کے سب سے بڑے بازار میں اس کی کئی دکانیں تھیں اور اس کے پاس سینکڑوں ملازم تھے۔ لیکن سوداگر کی ایک پریشانی تھی کہ اس کا صرف ایک ہی بیٹا تھا جو بہت ناز و نام میں پلا بڑا تھا۔ اس کا نام کمال تھا اور وہ باپ کی طرح محنتی بالکل بھی نہیں تھا۔ وہ سارا دن عیش و عشرت میں وقت گزارتا، دوستوں کے ساتھ کھیلتا اور فضول خرچی کرتا۔ سوداگر کو فکر تھی کہ اگر بیٹا ایسا ہی رہا تو وہ اپنا کاروبار کیسے سنبھالے گا۔ ایک دن سوداگر نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا، بیٹا تم کب تک میری کمائی پر عیش کرو گے؟ تمہیں خود بھی کچھ سیکھنا چاہیے۔ کمال نے ہنس کر کہا، ابا جان آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ کی دولت کافی ہے نا، میں عیش کر سکتا ہوں۔ سوداگر کو بہت افسوس ہوا۔ وہ سمجھ گیا کہ بیٹے کو محنت کی قدر سکھانے کا وقت آ گیا ہے۔ اس نے کمال سے کہا، اگر تم واقعی سمجھدار ہو تو میں تمہیں 1 سال کے لیے باہر بھیجنا چاہتا ہوں۔ تمہیں اپنی محنت سے کمانا ہوگا۔ اگر تم ایسا کر سکو تو میں تمہیں اپنی ساری دولت تمہارے نام کر دوں گا۔ کمال کو حیرت ہوئی لیکن اس نے شرط قبول کر لی۔ سوداگر نے اسے کچھ سکے دیے اور کہا کہ وہ اپنی محنت سے کمائی کرے اور سال بھر بعد واپس آئے۔ کمال نے سفر شروع کیا اور ایک دوسرے شہر پہنچا۔ وہاں اس نے ایک آدمی کو دیکھا جو لکڑیاں کاٹ رہا تھا۔ کمال نے سوچا کہ یہ کام آسان ہوگا۔ اس نے کچھ پیسے دے کر لکڑی خریدی اور بازار میں بیچنے گیا، لیکن کسی نے نہیں خریدی۔ وہ ہار کر ایک سرائے میں بیٹھ گیا۔ وہاں ایک عقل مند بوڑھا بیٹھا تھا جس نے کمال سے پوچھا، لڑکے تم پریشان کیوں ہو؟ کمال نے اپنی کہانی سنائی۔ بوڑھے نے مسکرا کر کہا، دولت وہی حاصل کر سکتا ہے جو صبر اور محنت کرے۔ تمہیں پہلے کام سیکھنا ہوگا۔ لیکن کمال نے بوڑھے کی بات کو نظر انداز کیا اور اگلے دن پھر بغیر محنت کے دولت حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار ناکام رہا۔ مایوسی کے عالم میں گھومتے ہوئے کمال کو ایک غریب کسان ملا جو سخت دھوپ میں کھیت میں کام کر رہا تھا۔ کسان نے کمال کی حالت دیکھی اور کہا، بیٹا اگر تم واقعی کچھ سیکھنا چاہتے ہو تو آؤ میرے ساتھ کام کرو۔ محنت کرنے والوں کو کبھی بھوکا نہیں سونا پڑتا۔ کمال کے پاس کوئی اور راستہ تو نہیں تھا لیکن اس نے حامی بھر لی۔ کمال نے پہلی بار کھیت میں ہاتھ لگایا۔ زمین کھودنا، پانی دینا، پودوں کی دیکھ بھال کرنا، یہ سب اس کے لیے نیا تھا۔ اس کے ہاتھ چھلنی ہو گئے، پسینے سے شرابور ہو گیا، مگر کسان نے اسے صبر کی تلقین کی۔ 1 ہفتے بعد کمال کو زمین کی اہمیت سمجھ آنے لگی۔ اب وہ زیادہ مستعدی سے کام کرتا، فصلوں کی دیکھ بھال کرتا اور بازار جا کر سبزیاں بیچنے میں کسان کی مدد کرتا۔ 1 مہینے بعد کسان نے خوش ہو کر کہا، اب تمہیں محنت کی سچائی معلوم ہو چکی ہے، یہ لو تمہاری پہلی کمائی۔ کمال نے جب ہاتھ میں سکے لیے تو دل میں عجیب خوشی محسوس ہوئی۔ یہ وہ دولت تھی جو اس نے خود کمائی تھی۔ جو آگ سے نہ جلے، جو ہوا سے نہ بجھے، وہی چراغ حقیقت میں روشنی دے گا۔ یہ پہلا موقع تھا جب کسان کو احساس ہوا کہ اصل کامیابی اپنی محنت سے حاصل کی جاتی ہے، نہ کہ وراثت سے۔ اس لمحے نے اس کی زندگی کا رخ بدل دیا۔ کمال نے ہمت نہ ہاری اور ایک چھوٹے سے کاروبار کا آغاز کیا۔ وہ کھیتوں سے تازہ پھل اور سبزیاں خرید کر بازار میں بیچنے لگا۔ کچھ ہی مہینوں میں اس نے اچھا منافع کمایا اور اپنے کاروبار کو بڑھایا۔ اب وہ اپنی محنت سے کما رہا تھا اور اسے احساس ہو چکا تھا کہ اس کے والد صحیح کہتے تھے۔ اس موقع پر ایک خوبصورت شعر یاد آیا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔
یہی سوچ کر کمال نے خود کو مزید محنت میں جھونک دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی کامیابی کی راہ ہموار ہوتی چلی گئی۔ پورا 1 سال گزر چکا تھا۔ کمال اب وہ لاپرواہ اور سست لڑکا نہیں رہا تھا جو صرف عیش و عشرت کا عادی تھا۔ اس نے زندگی کی سختیاں جھیلی تھی، محنت کی تھی، فاقے کیے تھے اور اپنی کمائی کے ہر سکے کی قدر سیکھی تھی۔ اب اس کی چال میں خود اعتمادی تھی، اس کی آنکھوں میں ایک نیا عزم تھا اور اس کے دل میں اپنے والد کے لیے بے حد عزت تھی۔ جب وہ اپنے شہر واپس پہنچا تو اس نے دیکھا کہ بازار میں وہی ہلچل تھی، وہی دکانیں، وہی مصروفیات، وہی مصروف تاجر، مگر آج سب کچھ بدلا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ شاید اس لیے کہ اس کی سوچ بدل چکی تھی۔ اب وہ جانتا تھا کہ یہ سب محنت کا نتیجہ ہے اور محنت کے بغیر کچھ بھی پائیدار نہیں ہوتا۔ جیسے ہی وہ اپنے گھر کے دروازے پر پہنچا، اس کے والد نے دروازہ کھولا۔ وہ پہلے تو حیران ہوئے، پھر جیسے ہی انہوں نے اپنے بیٹی کی آنکھوں میں سنجیدگی اور ہاتھ میں محنت سے کمائی ہوئے سکے دیکھے، ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ بیٹا تم بدل گئے ہو، سوداگر نے جذباتی ہو کر کہا۔ کمال نے عاجزی سے کہا، ابا جان میں نے وہ سیکھا ہے جو آپ ساری زندگی مجھے سکھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ دولت ہاتھ کی میل ہے مگر محنت، ایمانداری اور صبر اصل خزانہ ہے۔ سوداگر نے بیٹے کو گلے لگا لیا اور کہا، آج مجھے فخر ہے کہ میرا بیٹا اب نہ صرف دولت بلکہ اس کی قیمت کو بھی سمجھ چکا ہے۔ انہوں نے اپنی ساری تجارت کمال کے حوالے کر دی کیونکہ وہ جان گئے تھے کہ اب ان کا بیٹا ایک حقیقی سوداگر بن چکا ہے جو نہ صرف کاروبار کو سنبھال لے گا بلکہ اسے مزید ترقی بھی دے گا۔ اس بات پر ایک خوبصورت شعر یاد آیا کہ وہی چراغ جلیں گے ہواؤں کے باوجود، وہی چراغ جلیں گے ہواؤں کے باوجود جو روشنی کے لیے اپنی ہستی مٹا چکے۔ یہ کہانی ثابت کرتی ہے کہ سچی کامیابی وراثت سے نہیں بلکہ محنت، صبر اور ایمانداری سے حاصل ہوتی ہے۔ کمال کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ زندگی میں کامیابی کا انحصار صرف دولت پر نہیں بلکہ محنت، لگن اور صبر پر ہوتا ہے۔ جو شخص بغیر جدوجہد کے سب کچھ حاصل کر لیتا ہے وہ نہ تو اس کی قدر کر پاتا ہے اور نہ ہی زیادہ دیر تک اسے سنبھال سکتا ہے۔ کمال جو پہلے ایک لاپرواہ اور عیش و عشرت میں رہنے والا نوجوان تھا، جب زندگی کی حقیقتوں سے گزرا تو اسے احساس ہوا کہ محنت کا ایک سکہ بھی بیکار دولت کے خزانوں سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ اس نے سیکھا کہ جو کام اپنے ہاتھوں سے کیا جائے اس میں جو خوشی اور سکون ہوتا ہے وہ دوسروں کی کمائی پر جینے میں نہیں ہوتا۔ جب وہ اپنے والد کے پاس واپس آیا تو اس کے چہرے پر غرور کی بجائے عاجزی اور خود اعتمادی تھی۔ اس کے ہاتھ میں موجود چند سکے اس کے لیے لاکھوں کی دولت سے زیادہ اہمیت رکھتے تھے کیونکہ وہ اس کی محنت کا صلہ تھا، کیونکہ وہ اس کی اپنی محنت کا صلہ تھا۔ اس کے والد نے اسے گلے لگایا اور خوشی سے اپنا سارا کاروبار اس کے حوالے کر دیا کیونکہ وہ جان چکے تھے کہ اب ان کا بیٹا کامیابی کی راہ پر گامزن ہو چکا ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر ہم اپنی تقدیر بدلنا چاہتے ہیں تو ہمیں خود محنت کرنی ہوگی۔ صرف خواب دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، انہیں پورا کرنے کے لیے پسینہ بہانا پڑتا ہے۔ اور اینڈ پر میں ایک خوبصورت شعر بیان کروں گی کہ خوابوں کی دنیا چھوڑو، حقیقت سے پیار کرو۔ خوابوں کی دنیا چھوڑو، حقیقت سے پیار کرو۔ جو محنت کرے گا وہی تاجدار بنے گا۔ تو دوستو آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو کیسی لگی؟ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔